پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آپ سے پہلے اپوزیشن لیڈر سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، وہ سوالات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، ان مخصوص نشستوں کے بعد اور سینٹ کے الیکشن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو ماحول ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان الیکشن اور مخصوص نشستوں کے تناظر میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ مجھ سے یہ سننا چاہیں کہ جی جو فیصلہ کیا ہے ڈیفینیٹلی ایک متنازع فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے۔ اگر تحریک انصاف کا حق نہیں بنتا ہے تو کون سے قانون میں لکھا ہے کہ یہ نشستیں پی ایم ایل این کو دی جائے اور پیپلز پارٹی کو دی جائے یا ان حکومتی پارٹیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے؟ اگر آئین خاموش ہے یا کچھ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی تو خاموش ایک طرف رکھ دیتے، اس کو کیا ضرورت تھی کہ آپ غیر ضروری طور پہ آپ ان پارٹیوں کو دیں جس سے دوسری پارٹی کا حق مارا جائے؟ تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے نشستیں زیادہ لے بھی لی تو تب بھی الحمدللہ اکثریت تحریک انصاف کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جعلی طریقے سے 2 نمبر طریقے سے ان کو سیٹیں مل گئی۔ اب کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ہم حکومت گرائیں گے، کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی آج حکومت جا رہی ہے کل جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے اتنے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بھائی آپ کچھ بھی کر لو، تحریک انصاف کو جو خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ ہے وہ قائم رہے گا، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ نہ الیمن گنڈا پور کی حکومت کہیں جا رہی ہے، نہ حکومت گر رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، تحریک انصاف کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے گرا دے گا یا ہٹا دے گا، یا یہ غلط سوچ نہ رکھے۔ باقی الیکشن دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ نے فیئر فری سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن کی ریل پہلے یہ ختم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے، جتنے ممبران تحریک انصاف کے ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کو سیٹیں ایفر کی جائیں، جتنے اپوزیشن کی ان کو دے دی جائے، بات ہی ختم ہے۔ یہ جو چھانگا مانگا اور بریف کیس کی سیاست ہے اب ختم ہونا چاہیے۔ ہم کس صدی میں ابھی وہ اچھا، وہ جو اپوزیشن لیڈر صاحب نے ایک بات کی ہے شوکت صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حکومت کو ایک تجویز دی ہے کہ بجائے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو تو آئے مل کر جو ہے اس معاملے کو حل کر دیں اور 6 سیٹیں آپ رکھ لیں، 5 سیٹیں سینیٹ کی ہمیں دے دیں۔ اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پر امید ہوں حکومت کی جانب سے مثبت جواب جو ہے وہ اس کی توقع ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس پر رضامندی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنے 6 سیٹیں اناؤنس کر بھی دی ہیں نا، اور اس سے زیادہ اور سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری ویسے اگر یہ جعلی نشستیں ان کی ختم ہو جائیں تو پھر تو ساری سیٹیں ہماری ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھیں نا، ہم نے جو 6 نشستیں ہماری ہیں وہ اس کے لیے تو ہم نے آلریڈی نام اناؤنس بھی کر دیے ہیں۔ تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ یہ جو چھانگا مانگے کی سیاست یہ نہ ہو۔ یہ جو آفرز آ رہی ہیں لوگوں کو، اتنے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں پہلے جمہوریت سسکیاں لے رہی ہے۔ ابھی جو ایک تجویز، جیسے آپ نے پیسوں کے حوالے سے بات کی، تو ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کیونکہ حافظ حمداللہ صاحب کچھ روز قبل کہہ رہے تھے کہ ایک ووٹ کی اس وقت جو وہاں پر قیمت مقرر ہوئی ہے وہ 22 کروڑ کے قریب ہے۔ انہوں نے میرے ہی پروگرام میں یہ ایک دعویٰ کیا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رہنماؤں کے ساتھ، آپ کے ایم پی ایس کے ساتھ کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ امیر مقام صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا، جو صوبائی صدر ہے پی ایم ایل این کے، انہوں نے کہا جی میرے 30-35 ممبران کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور ہر وقت وہ میرے ساتھ میں رابطے میں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ تو لوگوں کو آفریں دی جا رہی ہیں نا، لیکن ہمارے کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ پیسے لے کے اپنی راہ الگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں۔ نامینیشن پیپرز جب ہم جمع کرانے جا رہے تھے تو ہمیں پتہ ہے کتنی مشکلات تھیں ہمارے لیے، تو اس وقت سے لے کے پھر پوری کمپین نہیں کرنے دی گئی، پورے اس میں مشکلات رہی۔ تو وہ لوگ جیت کر آئے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جا کے اپنی سیاست ختم کر دیں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف چھوڑنا ایسا ہے کہ سیاست ختم۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے سیاست نہیں کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سیاست میں رہنا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف کو توڑا جا سکتا ہے اس وقت، کیونکہ تحریک انصاف لیکن شوکت صاحب، کل شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے شو میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک ایم پی ہیں
جو اب گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر وہاں پر خود سی ایم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ پہلے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، اب وہ دوبارہ آئے ہیں، اب وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہے؟ کس ایم پی اے کی طرف ان کا اشارہ ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے جی شاندانہ گلزار صاحب نے کس کنٹیکس میں یہ بات کی ہے. مجھے تو 100% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی نہ خطرہ ہے گورنمنٹ کو، نہ کوئی فکر مندی ہے. اگر ہوتا نا، آپ دیکھیں جو اس وقت گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس میں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں، سارے اپوزیشن لیڈر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. اگر ان کا بس چلتا نا تو یہ ایک دن بھی ہماری حکومت برداشت نہ کرتے ہیں. یہ ان کے بس سے باہر بات ہے. دیکھیں انہوں نے بڑی کوششیں کی، آفریں بھی دی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ان کے جھانسوں میں آ سکے. کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سال 2 سال بعد پھر الیکشن آ سکتے ہیں. تو تحریک انصاف کو تو کے علاوہ تو کوئی کسی کو ووٹ ہی نہیں دیتا ہے. آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان ہار گئے اپنی نشست، اور ان کا بھائی ہار گیا اپنی نشست، ایمل ولی صاحب ہار گئے، بہت سارے لوگ ہار گئے، پرویز خٹک صاحب ہار گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف سے جیتنا بہت مشکل سر ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا، وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. مولانا صاحب کے یہ تحفظات ہیں، ایمل ولی صاحب کے تحفظات ہیں. دیکھیں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کس نے کرائی ہے دھاندلی؟ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا نا. ہمارے پاس کیا اختیار تھا؟ ہمارے پاس تو اگر یہ جو آپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتی، پری پول ریگنگ نہ ہوتی، تو ہم سارے اسمبلیوں میں ہوتے. پھر تو آج اسٹرینتھ کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی. تو اور دوسری بات یہ کہ اگر جن کی طرف اشارہ ہے، اگر انہوں نے ہرانا ہی تھا تو پھر بلوچستان سے کیوں کامیاب کرا دیا دونوں کو؟ وہ تو مانگی تانگی سیٹیں ہیں نا. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے جتوایا گیا ہے؟ جی سر. شوکت صاحب، میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو جتوایا گیا ہے، لیکن وہاں تو پیپلز پارٹی نے بھی شاید ایمل صاحب کو سپورٹ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ اپوزیشن لیڈر صاحب بھی تھوڑی دیر قبل وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو وہاں پر ایم پی ایز ہیں وہ میرے ساتھ اور گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا اس سے نجات ہمیں دلائی جائے. کیا گروپ بندی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایم پی ایس کے اندر ہے، یہ کرپشن کے الزامات اور دوسری چیزیں جو چل رہی ہیں، خاص طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ڈرامے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، یہ کرنے دیں ان کو. جو پریکٹیکل بات آئے گی نا، جب آپ اسمبلی میں آپ ووٹ لیں گے نا، تو آ جائیں. کب منع کیا ہے ولی امین گنڈاپور صاحب نے؟ تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ آ جائیں، جس کو شوق ہے آ جائے، کر لیں، کوشش کر لیں. آپ کے پاس 30-35 اگر لوگ ہیں تو پھر آپ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ کتنا غیر سنجیدہ ہے وفاقی حکومت کے. اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے. تو بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو خاتمے پر زور دے جائے، اس میں تعاون کیا جائے، وہ جی حکومت ختم کر رہے ہیں. پھر حکومت ختم کر کے آپ کیا کریں گے؟ مطلب قانونی طریقے سے تو آپ نہیں ختم کر سکتے. غیر قانونی طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اغوا کریں گے، آپ لوگوں کو پیسے دیں گے. تو پہلے سے ہی آپ نے ملک تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر امن و امان کی صورت حال ہے تو کیا بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. تو آپ نے کہا جی پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا. تو پیپلز پارٹی نے کس کے کہنے پہ سپورٹ کیا؟ آپ سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو حکومت بنا کے دی ہے. تو اس میں تو دہرائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گا وہ ان کو ملے گا. تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. یہ کوئی بھی ہے نہ کہے سیاست کے اندر کہ جی وہ فلاں جگہ اتنا وہاں. آپ 4 صدے سے آپ ہارتے ہیں اور جا کے بلوچستان سے آپ جیتتے ہیں. ڈی اے خان میں آپ ہارتے ہیں، بلوچستان میں جا کے آپ جیت جاتے ہیں. یہ کیا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس طرح. چلیں ٹھیک ہے شوکت صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، شوکت یوسفزئی صاحب کی گفتگو نہیں. اب انتخابات کے حوالے سے جو ایک اپوزیشن کی جانب سے تجویز دی گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کی جانب سے اس تجویز پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے. کیا یہ اتفاق کیا جاتا ہے جو اپوزیشن کی جانب سے تجویز دی گئی ہے، یا پھر جیسے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ پھر وہ باقی رہنماؤں کے ساتھ، یا پہلے جو ایک گورنر صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ وہ جو اراکین ہیں وہاں پر اسمبلی کے، ان سے رابطے کر کے مزید نشستیں حاصل کرنے کی اپنی ایک کوشش کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.